بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ لاسٹ ویک میں وزیر اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا کیس جو لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا، جس میں 2 رکنی بینچ نے اپنا اختلافی نوٹ لکھ کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دیا تھا، اس حوالے سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اس ویک کے اندر ریفری جج اپوائنٹ ہو جائیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کو بیل ملنی چاہیے یا نہیں۔ لیکن سب کی نظریں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اوپر تھی۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ اب جو بال ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی کورٹ میں ہے، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ وہ جو نیب کیسز ہیں اس کے لیے جو نیا بینچ انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کیا تھا، جس میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس فاروق حیدر صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا اس ویک کے لیے، اور وہ جو پچھلا بینچ تھا جن دونوں ججز نے شہباز شریف صاحب کا کیس سنا تھا 14 اپریل کو، ان دونوں کو اس ویک کے لیے ٹرانسفر کر دیا گیا ملتان بینچ میں اور بہاولپور بینچ میں۔ تو منڈے کو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں وہ ریفری جج اناؤنس کریں گے اور ان کے پاس یہ کیس ریفر ہو جائے گا، لیکن انٹرسٹنگلی بلکہ سرپرائزنگلی کہنا چاہیے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریفری جج کو یہ کیس ریفر کرنے کی بجائے اور ریفری جج اپوائنٹ کرنے کی بجائے انہوں نے فل بینچ تشکیل دے دیا اس کیس کی سماعت کے لیے۔ فل بینچ میں 3 ججز کو انہوں نے اس میں اپوائنٹ کیا ہے، جس میں علی باقر نجفی صاحب جو کہ سینئر موسٹ ہوں گے اس بینچ کے اندر، جو اس کو ہیڈ کریں گے، اور 2 دیگر ججز میں ایک ہے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور تیسرے اس میں ہیں جسٹس شہباز علی رضوی صاحب۔ یہ 3 رکنی جو فل بینچ ہے یہ وینسڈے بدھ والے دن 21 اپریل کو شہباز شریف صاحب کی بیل کے کیس کو دوبارہ سے سنے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ بیل ان کو دینی چاہیے یا نہیں۔ اب یہ سب جو لا کے طالب علم ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے والے لا ایکسپرٹس ہیں، وہ سب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر ابھی تک حیران ہیں اور بلکہ شوق میں ہیں کہ یہ کس لاجک کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، کیونکہ ایز پر لا یہ کیس ریفری جج کے پاس جانا چاہیے تھا، اور ریفری جج جو ہے وہ اس کو دیکھ کے دونوں کے فیصلوں کو اور وہ ڈیسائیڈ کرتے، اگر وہ مناسب سمجھتے تو وہ اس کو سن بھی سکتے تھے۔ لیکن جو اندر کی خبر ہے اس حوالے سے کہ جب یہ دونوں ججز نے جو پچھلے بینچ میں تھے، جسٹس سرفراز ٹوکر صاحب اور جسٹس ارشد جاوید گھرال صاحب، انہوں نے جو اپنے علیحدہ جو فیصلے لکھ کر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس بھیجے ہیں، وہ دونوں کے جو علیحدہ فیصلے ہیں، شاید وہ چیف جسٹس کو اس کے اندر بہت ساری چیزیں، کچھ پیراگراف شاید پسند نہیں آئے، اور اگر یہ کیس ریفری جج کے پاس جاتا تو وہ جو انہوں نے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں اپنی فیصلے کے اندر، اس کو کنسیڈر کرنا لازمی تھا ریفری جج کے لیے، اور وہ جو ان کے پیراگرافس ہیں وہ اس کیس کے ساتھ چلنے تھے مزید جہاں تک بھی یہ کیس چلتا۔ لیکن جب آپ نے نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا، وہ جو پچھلے بینچ کا فیصلہ تھا اوبیسلی اس کو آپ نے سمجھ لیں کہ کینسل کر دیا یا اس کو آبسلیٹ کر دیا۔ اب نئے سرے سے ایک نیا بینچ جو ہے وہ اس کیس کی ہیئرنگ کرے گا، تو وہ پچھلے ججز کا جو فیصلہ ہے وہ جج سمجھیں کہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا۔ یہ چیز بہت سرپرائزنگ ہے لا ایکسپرٹ کے لیے بھی اور عام جو قانون کے طالب علم ہیں ان کے لیے بھی۔ اس کے اوپر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس ناصرہ جاوید اقبال، ان کو جب میڈیا کے اوپر پوچھا گیا تو انہوں نے بھی بڑی حیرانگی کا اظہار کیا تھا کہ میرے لیے تو یہ ایک نئی چیز ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں، اگرچہ ان کی یہ ڈسکریشن تو ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ایز پر لا اور ایز پر پریکٹس یہی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی کانفلکٹ آتا ہے جس کے درمیان، تو ریفری جج کے پاس کیس جاتا ہے، نہ کہ ایک نیا بینچ تشکیل دے کے اس پورے کیس کو نئے سرے سے سنا جائے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب
ان کا نقطہ نظر بھی میڈیا کے اوپر آ چکا ہے. انہوں نے بھی اسی طرح سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اگرچہ یہ ان کی ڈسکریشن ہے، یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی پاورز تو ہیں، لیکن ان کو جس طرح سے انہوں نے استعمال کیا ہے یہ ان کے لیے بہت حیران کن ہے. تو بہرحال یہ بینچ نیا تشکیل دیا جا چکا ہے. 3 رکنی بینچ ہے، یہ فل بینچ ہے یہ، اور یہ وینسڈے کو لاہور ہائی کورٹ میں ہی اس کیس کو سنیں گے تینوں ججز، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کو بیل ملنی چاہیے یا نہیں. تو دوستو یہ ہمیں کل تک اس کا انتظار کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ جو پچھلے دونوں ججز کی علیحدہ سے ججمنٹس تھیں، ان کا یہ تینوں ججز کیا اثر لیتے ہیں، اور یہ تینوں ججز کیا جوائنٹلی کوئی فیصلہ کریں گے، یا پھر اسی طرح سے کوئی 2-1 کا فیصلہ آئے گا، یا تینوں کا جو ہے وہ کمبائن کوئی ڈیسیجن آتا ہے. تو یہ کیس جو ہے یہ جو قانون کے طالب علم ہیں ان کے لیے خاص طور پر، اور عام جو پاکستانی ہیں جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا دلچسپ اختیار کر چکا ہے. تو کل انشاءاللہ اس کیس کو ہم دیکھیں گے، ہائی کورٹ میں ہم بھی وہیں پہ ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فیصلہ آتا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو بھی اس میں اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.